حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واقعہ ہے، یعنی حضرت غوث پاک کی جس کو حمایت حاصل ہو اس کو شکست کا، نقصان کا کوئی خطرہ، جس پر ان کا ہاتھ ہو اس کو کوئی ڈر نہیں۔ یہ جو شیر کو خطرے میں لانے والی بات ہے، اس حوالے سے بہت سے واقعات موجود ہیں کتابوں میں۔ القادریہ کتاب کا نام ہے، اس میں ایک اور واقعہ ہے کہ ایک درویش تھے، وہ شیر پر سوار ہو کر لوگوں کو کرامتیں دکھاتے تھے۔ تو حضرت غوث پاک کے پاس بھی آئے اور شیر کو باہر چھوڑ کر خانقاہ کے اندر آ گئے۔ حضرت غوث پاک سے ملاقات کی، فیضیاب ہوئے۔ قریب درگاہ میں، غوث پاک کی درگاہ میں ایک گائے چارہ چر رہی تھی۔ شیر جوں ہی قریب گیا، شیر اس گائے کے قریب گیا تو گائے گوشت نہیں کھاتی، مگر وہ گائے اس شیر کو کھا گئی۔ اب لوگ حیران ہوں گے کیسے ہو سکتا ہے، لوگوں کی سوچ میں اتنی بات ہوگی، اور اسی جگہ بیٹھ گئی۔ وہ بزرگ جب غوث پاک سے ملاقات سے فارغ ہو کر باہر آئے تو دور دور تک ان کے شیر کا پتہ ہی نہیں تھا کہ شیر کہاں گیا۔ بہت حیران ہوئے، چاروں طرف تلاش کرتے پھرے، پریشان ہو کر غوث پاک کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ خانقاہ کے دروازے پر جو گائے بیٹھی ہے اسے جا کر کہو کہ عبد القادر کے فرماتے ہیں میرا شیر مجھے دے دے۔ گائے کو جا کر کہو میرا شیر مجھے دے دے۔ وہ درویش آئے، انہوں نے وہی الفاظ کہے، گائے نے یہ سنتے ہی شیر کو اگل دیا اور ان کو وہ شیر مل گیا، وہ گائے چلی گئی۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ جی عقل اس بات کو کیسے مانے؟ تو جو عقل کو حیران کر دے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، جو عقل میں سمجھ نہ آئے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ اب غوث پاک ہیں، وہ اللہ کی عطا سے، دیکھو لکڑی کا کام کھانا نہیں ہے، لیکن جادوگروں نے لکڑیاں پھینکی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے سانپ بنا دیے، رسی سانپ بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکی، اس نے ان سب سانپوں کو کھایا یا نہیں کھایا اژدہا بن کر۔ تو یہ کرامت اور معجزہ اللہ کا کام ہے، ظاہر بندے سے ہوتا ہے۔ نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کلامت۔ ہم صرف اپنے محبت والوں کو سناتے ہیں، دوسروں کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی